بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 20ویں سپارے کا مختصر بیان ہوگا۔ ہر آیت کی تفسیر ہر آیت کے ضمن میں مفسرین نے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ ہر آیت کی تفسیر کو اس کے مقام میں پڑھا اور دیکھا جا سکتا ہے۔ رب ذوالجلال نے اس سپارے کے آغاز میں ایک انتہائی بہت بڑی حقیقت کو رب ذوالجلال نے بیان فرمایا۔ اس حکم کے اندر جو سبق ہے وہ بہت بڑا سبق ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، دو چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ایک ارشاد فرمایا کہ تم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرو، اور دوسرا حکم فرمایا کہ تم نماز قائم کرو۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال نے فرمایا تم اس کی تلاوت کرو، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کتاب کو پڑھیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی، اور نماز قائم فرمائیں، نماز قائم فرماؤ۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی کے کاموں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی تلاوت کا اور نماز کو قائم کرنے کا حکم فرمایا، اور پھر فائدہ بیان فرمایا۔ قرآن پڑھنے والا اور نماز قائم کرنے والا وہ ایسا خوش نصیب ہے کہ اگر بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل بجا لاتا ہے تو اسے فائدہ یہ نصیب ہوتا ہے کہ نماز اسے کوئی غلط کام نہیں کرنے دیتی، گناہ کے کام سے روک دیتی ہے، برے کاموں سے روک دیتی ہے، بری باتوں سے وہ باز آ جاتا ہے۔ آج اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہو، اس بات کا جائزہ لینا چاہتا ہو کہ اس کی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی کہ نہیں، رمضان المبارک کا نیکیوں کا موسم بہار ہے، ہر بندہ ہر قسم کی نیکیوں کے عمل میں مصروف ہے۔ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تلاوت قرآن قبول ہوئی کہ نہیں، روزے قبول ہوئے کہ نہیں، صدقہ و خیرات قبول ہوا کہ نہیں، زکوٰۃ دینا بارگاہ خدا میں قبول ہوا کہ نہیں، نماز تراویح قبول ہوئی کہ نہیں، سحری و افطاری کا اہتمام و انتظام قبول ہوا کہ نہیں، نماز قبول ہو گئی کہ نہیں، تو قبولیت کا جس چیز پر دار و مدار تھا رب ذوالجلال نے اسے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا، اے نیکیاں کرنے والو، اے اعمال صالحہ کرنے والو، اے قرآن پڑھنے والو، اے نماز قائم کرنے والو، ذرا دیکھو تو صحیح، تلاوت کے بعد
تم سے گناہ ہوا کہ نہیں؟ نماز قائم کرنے کے بعد، نماز ادا کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد تم سے گناہ ہوا کہ نہیں؟ اگر گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، بری بات ہو گئی، بے حیائی کا عمل ہو گیا، تو ابھی تک نماز قائم کرنے کا جو حکم ہے، جو تلاوت قرآن کا جو حکم ہے، صحیح معنوں میں اس پر عمل نہیں ہوا۔ اگر اخلاص کے ساتھ اس پر عمل ہو جاتا تو رب ذوالجلال نے فرمایا گناہ نہ ہوتا، غلطی نہ ہوتی۔ روزے رکھنے والوں، رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد اپنا اپنا محاسبہ کر کے ہر ایک مسلمان نے دیکھنا ہے، ہر مومن نے دیکھنا ہے کہ اس کی نیکیاں ہی نیکیاں چل رہی ہیں، اعمال صالحہ کا سلسلہ جاری ہے، تلاوت قرآن کا معمول جاری ہے، اور نماز قائم کرنے کا اہتمام چل رہا ہے، اور گناہوں سے باز آ گئے ہیں، گناہوں سے رک گئے ہیں، تو مقصد حیات اور مقصد رب ذوالجلال کے اس فرمان کا وہ پورا ہو گیا۔ نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا اس نے کفر کیا۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے نماز کو ادا نہیں کیا، نماز کو قائم نہیں کیا، جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا، اس نماز کو چھوڑنے والے کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس دروازے سے اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں نماز کی ادائیگی میں، نماز کو قائم کرنے میں ہر قسم کی سستی سے بچنا ہے اور نماز کو قائم کرنا ہے، کیونکہ غلطی سے، گناہ سے صرف انسان کو نقصان نہیں ہوتا بلکہ اس کا نقصان اس سے لے کر پوری انسانیت تک اس کا نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، رب ذوالجلال نے فرمایا جو لوگ اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں یعنی گناہ کرتے ہیں، اس کا فساد خشکی و تری ہر جگہ پہ ظاہر ہوتا ہے، یعنی زمین میں، ماحول میں اس فساد کا اثر ہوتا ہے، حتیٰ کہ رب ذوالجلال نے فرمایا سمندر کے تہوں میں اس کا فساد پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہر گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ رب ذوالجلال نے، اللہ وحدہ لا شریک نے جن کو اسلام کی تبلیغ کا، دین اسلام کی تبلیغ کا فریضہ ادا کرنے کا رب ذوالجلال نے ذمہ عطا کیا ہے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، رب ذوالجلال نے فرمایا ہم نے ان میں سے پیشوا بنائے، ہم نے ان میں سے امام بنائے، یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت دیتے ہیں، لما صبروا، اور ہر تکلیف پر انہوں نے صبر کیا، ہر مصیبت پر صبر کیا، ہر ظلم پر صبر کیا۔ رب ذوالجلال نے یہاں جو اسلام کی تبلیغ کا فریضہ ادا کرتے ہیں، رب ذوالجلال نے ان کی اہمیت اور ان کی فضیلت کو اجاگر فرمایا۔ ارشاد فرمایا رب ذوالجلال نے کہ قیامت کے دن
یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یہی دین کے پیشوا، یہی ولایت کے پیشوا، یہی طریقت کے پیشوا، رب ذوالجلال نے فرمایا یہی وہ علم کے پیشوا ہیں، یہی قرآن کے پیشوا ہیں کہ رب ذوالجلال نے ان کو یہ مقام، یہ منصب عطا کیا ہے کہ قیامت کے دن اس کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے اپنے پیشواہوں کے ساتھ قیامت کے دن بارگاہ خدا میں حاضر ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رب ذوالجلال نے جو ان کو منصب، ان کو مقام عطا کیا ہے، اس کی صحیح معنوں میں ہمیں تعظیم اور احترام کے ساتھ ان سے دینی علوم کا فیض، شریعت کے اصولوں کا سیکھنا، یہ اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے۔ رب ذوالجلال نے ایک اور حقیقت اس سپارے کے اندر بیان فرمائی، ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ رب ذوالجلال نے ایک اصول بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اگر تم ہدایت چاہتے ہو، ہدایت کے راستوں پہ چلنا چاہتے ہو، تم اپنے نجات کا راستہ تلاش کرنا چاہتے ہو، اسے حاصل کرنا چاہتے ہو، تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا، ہمارے راستے میں جہاد کرو، جہاد کا فریضہ ادا کرو۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا ہدایت کے راستے، کامیابی کے راستے، نجات کے راستے تمہارے لیے واضح کر دیے جائیں گے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان جہاد کے عمل میں کس قدر ان کا جذبہ، ان کا ولولہ تھا، رب ذوالجلال نے اس سپارے کے اندر اسے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ایمان والوں نے کافروں کے لشکروں کو دیکھا تو عرض کی یہ تو وہی وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ جب انہوں نے کافروں کے لشکروں کو دیکھا ان کا ایمان تازہ ہو گیا، ان کا ایمان مضبوط ہو گیا، ان کے جذبوں کے اندر ایک عظیم ولولہ پیدا ہو گیا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان کا جذبہ اس قدر قابل دید ہے، کوئی تو اپنی مراد کو پہنچ گیا، کوئی انتظار میں رہا۔ یہ آیات مقدسات اس وقت نازل ہوئیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا سعید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کفار کے لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے آج ہم وہ سارے قرض اتار دیں گے جو ظلم کافروں نے کیے ہیں، آج ان کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گے۔ غزوہ احد کے اندر جب ایک غلط خبر امام الانبیاء کے خلاف اس کو پھیلایا گیا کہ نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیا گیا، تو سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کو لیا اور میدان میں نکلے، جو جو آپ کی تلوار کے ضد میں آیا اسے نہ چھوڑا۔ الغرض جنگ کے ختم ہونے کے بعد جب ان کی لاش کو دیکھا گیا تو آپ کے جسم پاک پر 83 زخم تھے تلواروں کے، اس قدر جذبہ تھا صحابہ اکرام علیہم رضوان کا جہاد کرنے میں، ان کا کس قدر خلوص تھا۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے فرمایا کامیاب ہونا چاہتے ہو تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اگر ہدایت لینا چاہتے ہو، نجات پانا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، اسلام کے غلبے کو عام کرنا چاہتے ہو، اسلام کے علم کو بلند کرنا چاہتے ہو، تو رب ذوالجلال نے فرمایا جہاد کرو۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اسلام کی تعلیمات خصوصاً جہاد کے حکم پر عمل کرنے کی رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم۔